محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارے کورس کیلکولس آف ملٹی ویریبل کا آج 30واں لیکچر ہے، 30th لیکچر۔ آج کا جو ہمارا موضوع یا ٹاپک ہے اس کا ٹائٹل ہے لائن انٹیگرل۔ اس موضوع پر اور اس ٹاپک پر ہماری سب سے زیادہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں آپ کو پچھلے کورس سے یاد کرانی ہیں۔ ڈفرینشیل آف دا فنکشن، یہ آپ نے فنکشن آف ون ویریبل میں کیل 1 میں بھی پڑھا ہے کہ y از اے فنکشن آف x، دین dy از اکول ٹو f ڈیش x انٹو dx۔ اور پھر ہم نے فنکشن آف مور دین ون ویریبل میں بھی ڈفرینشیل کو پڑھا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو لکھ کے کرتے ہیں۔ z اگر ہمارا فنکشن جو ہے وہ دو ویریبل کا ہے، z از اے فنکشن آف x اینڈ y، تو اس کا ڈفرینشیل کیا ہوگا، یعنی dz کیا ہوگا۔ z از اے فنکشن آف x اینڈ y، دین dz از اکول ٹو پارشل z پارشل x انٹو dx پلس پارشل z پارشل y انٹو ڈی وائی۔ ڈفرینشیل آف z میں یہ دو کمپوننٹس ہیں، ایک ڈی ایکس والی ٹرم ہے، ایک ڈی وائی والی ٹرم ہے۔ ڈی ایس کا کوفیشنٹ پارشل ڈیریویٹو آف دا فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو ایکس ہے، اور ڈی وائی والی ٹرم کا کوفیشنٹ پارشل ڈیریویٹو آف دا فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو وائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہمارا فنکشن جو ہے یہ 3 ویریبل کا ہو تو ایسا ہی ڈفرینشیل کی ایکسپریشن ہوگی، جیسے کہ z از اے فنکشن آف x, y اینڈ w، دین dz از اکول ٹو پارشل z پارشل x dx پلس پارشل z پارشل y dy پلس پارشل z پارشل w dw۔ یہ جو ڈفرینشیل ہے اس کو ہم نے ٹوٹل ڈفرینشیل بھی کہا تھا، اور اس کی کچھ اپلیکیشنز بھی کی تھی، اور اپروکسیمیشن میں کئی چیزوں کی اپروکسیمیشن میں اس کو استعمال کیا تھا۔ اس کا ایک اور استعمال ہم کریں گے جو کہ ہم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ ہمارے لائن انٹیگرل میں کام آئے گا۔ گیون اے فنکشن z is equal to f of xy, z is a function of 2 variable, we can write differential of z، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پارشل ڈیریویٹو z کا معلوم کریں ود رسپیکٹ ٹو x، اور پارشل ڈیریویٹو z کا معلوم کریں ود رسپیکٹ ٹو y، اور ایک کو ڈی ایکس سے ملٹیپلائی کریں اور دوسرے کو ڈی وائی سے ملٹیپلائی کریں اور ان کو ایڈ کر دیں۔ تو یہ تو بہت آسان بات ہے۔ اس کا انورس کہ اگر ہمیں اس قسم کا کسی کا پارشل یہ ڈفرینشیل معلوم ہو ان ٹرمز آف دیز، کیا ہم z معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوشچن کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کیسے یہاں سے اس کو انٹیگریٹ کریں کہ ہاں اگر یہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہینڈ ایکسپریشن ہمارے پاس معلوم ہو تو وہاں سے ہم z کو معلوم کر سکیں۔ سب سے پہلے
ہم ایسے ڈفرینشیل کی بات کریں گے کہ جس سے ہمارا زیڈ معلوم ہو سکتا ہو ڈائریکٹلی، کہ وہ فنکشن معلوم ہو سکتا ہو. ایسا ڈفرینشیل ایگزیکٹ ڈفرینشیل کہلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیون اے ڈفرینشیل کیا وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے یا نہیں ہے. آئیے، ہمارے پاس یہ ڈی زیڈ از اکول ٹو پارشل زیڈ پارشل ایکس ڈی ایکس پلس پارشل زیڈ پارشل وائی ڈی وائی موجود ہے، ویئر زیڈ از اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. اب اگر ہمارے پاس کوئی ایک اور ایکسپریشن ہے اسی قسم کی، اور وہاں پر ڈی زیڈ از اکول ٹو پی ڈی ایکس پلس کیو ڈی وائی موجود ہو، جہاں پر پی اور کیو دونوں ایکس وائی کے فنکشن ہو، تو یہ پی وائی اگر ہم ہماری پہلی والی اس ڈفرینشیل کی ایکسپریشن سے کمپیئر کریں، سو وی سے دیٹ پی از اکول ٹو پارشل زیڈ پارشل ایکس اینڈ کیو از اکول ٹو پارشل زیڈ پارشل وائی. یہ پی اور کیو کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، پی جو ہے یہ کوفیشینٹ ہے ڈی ایکس کا، اور کیو جو ہے وہ کوفیشینٹ ہے ڈی وائی کا. پی کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو وائی، اور کیو کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس. آلریڈی پی کیا ہے؟ پارشل ڈیریویٹو آف دا فنکشن آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. اب اس کو اگر ہم ود رسپیکٹ ٹو وائی ڈفرینشیٹ کریں گے تو ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ہوگا ود رسپیکٹ ٹو ایکس فرسٹ اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو وائی. اور اسی طریقے سے اگر کیو کو ہم پارشلی ڈفرینشیٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو یہ پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ہوگا ود رسپیکٹ ٹو وائی فرسٹ اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو ایکس، اور یہ سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو ہوگا. ہماری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ جو خصوصی طور پہ ہم نے جو فنکشن لیے ہیں پی اور کیو، یہ ایسے ہیں کہ ان کا یہ مکس ڈیریویٹو جو ہے یہ دونوں برابر ہوں گے. تو ان کو اگر ہم ایکویٹ کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. سو پارشل سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ فرسٹ رسپیکٹ ٹو ایکس دین رسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ فرسٹ رسپیکٹ ٹو وائی دین رسپیکٹ ٹو ایکس. اور آپ جانتے ہیں کہ پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ایکس اس کو ہم نے پی کہا ہے. تو ایکویشن کے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے یہ پارشل ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو وائی ہے، اور یہ پارشل ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو وائی کو ہم نے کیو کہا ہے. تو اس ایکویشن کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے وہ پارشل ڈیریویٹو آف کیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے. تو لہذا اس ایکویشن سے ہمارے پاس یہ ایک بات آتی ہے کہ پارشل ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف کیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس. یہی ہماری وہ کنڈیشن ہوگی جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے. اگر کوئی ڈفرینشیل ڈی زیڈ اس طریقے سے دیا ہوا ہے کہ دیٹ از پی انٹو ڈی ایکس پلس کیو انٹو ڈی وائی، اور اس میں پارشل ڈیریویٹو آف پی ود رسپیکٹ ٹو وائی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف کیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس، دونوں برابر ہو جائیں تو ایسے ڈفرینشیل کو ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل کہیں گے. کیوں ایگزیکٹ ڈفرینشیل کہتے ہیں؟
اس کا آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے احساس ہو جائے گا، لیکن بہرحال ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس قسم کے ڈفرینشیل سے ہم بڑا آسانی سے زیڈ جو ہمارا فنکشن آف ایکس وائی ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو ایگزیکٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کو پھر ہم ذرا اسکرین پر لکھ کر دیکھ لیتے ہیں. Given a differential dz is equal to p dx plus q dy, where p and q are functions of x and y, then this differential is an exact differential if partial derivative of p with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to x. آئیے ہم کچھ ایگزامپل کرتے ہیں جس میں یہ دیکھیں گے کہ گیون ڈفرینشیل جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ہے یا نہیں ہے. لیٹ اس ڈو ایگزامپل. یہاں ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے جس میں ڈفرینشیل آف زیڈ دیا ہوا ہے، دیٹ از ڈی زیڈ از اکول ٹو 3x اسکوئر پلس 4y اسکوئر ڈی ایکس پلس 8x ڈی وائی. یہاں پر ڈی ایکس کا کوفیشنٹ جو ہے دیٹ از 3x اسکوئر پلس 4y اسکوئر، اور ڈی وائی کا جو کوفیشنٹ ہے دیٹ از 8xy. سو دیئر فور p از اکول ٹو 3x اسکوئر پلس 4y اسکوئر اینڈ its derivative with respect to y is 8y. Why it is 8y? Because here 3x square is constant, so its derivative with respect to y is 0, and the next term 4y square, partial derivative of this with respect to y is 8y. So ultimately partial derivative of p with respect to y is equal to 8y. Now q is equal to 8xy. As required, we will find its partial derivative with respect to x, and partial derivative of 8xy with respect to x is 8y, and you can compare here that partial derivative of p with respect to y is equal to partial derivative of q with respect to x. So this differential is an exact differential. ایک اور ایگزامپل ڈفرینشیل کی، ڈفرینشیل آف زیڈ کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ڈفرینشیل ایگزیکٹ ہے یا نہیں ہے. ڈفرینشیل آف زیڈ از اکول ٹو 1 پلس 8xy ڈی ایکس پلس 5x اسکوئر ڈی وائی. ہیئر p از 1 پلس 8xy اینڈ q از 5x اسکوئر. Partial derivative of p with respect to y, that is 8x, and the partial derivative of q with respect to x is equal to 10x, and we note here that partial derivative of p with respect to y is not equal to partial derivative of q with respect to x. So this is not an exact differential. Now given an exact differential, how we can find the function z, how we can integrate it? Let us do that. We are given dz is equal to p dx plus q dy, where these p and q are differentiable function of x and y, and p is equal to partial derivative of z with respect to x, and q is equal to partial derivative of z with respect to y. Now from p we can find z. So z is equal to integration of p with respect to x, and similarly from q we can find z, and z is integration of q with respect to y. آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. Let us do an example. We have differential of z is equal to 2xy plus 6x dx and plus x square plus 2y cube dy.
Here P, which is partial z partial x, is equal to 2xy plus 6x. So integrating this with respect to x, so z is equal to integration of 2xy plus 6x with respect to x. And this integration is easy. That is, z is equal to x square y plus 3x square پلس ایف آف وائی. یہاں آپ تھوڑا سا شاید پریشان ہوں کہ یہ ایف آف وائی کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہوتا ہے. ہر انٹیگریشن کا ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہوتا ہے جو کہ ہم رزلٹ میں ایڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر جو کانسٹنٹ ہے وہ کوئی کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے اور فنکشن آف وائی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایکسپریشن جو وائی میں ہے وہ اگر ہم انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس لے رہے ہیں تو وہ کانسٹنٹ کے طور پر ٹریٹ ہوگا. لہذا ہمارا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جو ہے جب ہماری انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہو تو وہ کوئی فنکشن آف وائی ہوگا جس کو کہ ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں ایف آف وائی سے. زیڈ از اکول ٹو ایکس اسکوئر وائی پلس 3x square plus fy. Also from q is equal to partial z partial y, which is equal to x square plus 2y cube, and if we integrate this we can again find z. So z is equal to integration of x square plus 2y cube with respect to y. Integration is z is equal to x square y and plus y raised to power 4 divided by 2 plus capital F of x. Integration is very easy. I will not explain it. But again here, what is this capital F of x? So it is again playing the role of constant here, because the integration is with respect to y. So any function of x will be treated as constant of integration. So for constant of integration, we are denoting it by capital F of x. So z is equal to x square y plus y raised to power 4 divided by 2 and plus capital F of x. We have these two expressions for z. Those are z is equal to x square y plus 3x square plus small f of y, and the second one z is equal to x square y plus y raised to power 4 divided by 2 f of x. For these two expressions to represent the same function, then fy in 1 must be y raised to power 4 divided by 2 already in 1, and capital fx in 2 must be 3x square already in 1. یعنی کہ یہ دونوں ایکسپریشن برابر تبھی ہو سکتی ہیں کہ ان میں ہمارے پاس ایکس اسکوئر وائی تو کامن ہے. اگر اسمال ایف آف وائی وہ وائی ریز ٹو پاور 4 ڈیوائڈ بائی 2 کے برابر ہو, اور کیپیٹل ایف ایکس جو کہ 2 میں ہے وہ 3x اسکوئر کے برابر ہو جو کہ 1 میں ہے. سو ان دونوں کو اکٹھا دیکھتے ہوئے z جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے, z از اکول ٹو ایکس اسکوئر وائی پلس 3x اسکوئر پلس وائی ریز ٹو پاور 4 ڈیوائڈ بائی 2. So from given a differential, exact differential, we have find the z as a function of x, y doing these integrations. So we can find z. So let us do another example for the same thing. Example here, dz is equal to 8 e raised to power 4x plus 2xy square. This whole expression is the coefficient of dx, and plus 4 cos 4y plus 2x square y, and this expression is the coefficient of dy. Here p is 8 e raised to power 4x plus 2xy square, and it is
partial derivative of z with respect to x. So if we integrate it with respect to x, we can find z. Integrating p with respect to x, we have z is equal to integral of 8e raised to power 4x plus 2xy square with respect to x. Integrating z is equal to 2 into e raised to power 4x plus x square y square plus small f of y. Integration is very easy. You will see yourself. And here again, the symbol f of y is denoting that it is a constant of integration, which is a function of y. From q is equal to 4 cos 4y plus 2x square y, because q is partial derivative of z with respect to y, so integrating q, again we can find z. So z is equal to integration of 4 cos 4y plus 2x square y with respect to y, and that is equal to sin 4y plus x square y square plus capital F of x. You can see that integration of cos 4y is sin 4y divided by 4. 4 will be cancelled by 4. And integration of 2x square y, 2x square taken to be constant, integration of y with respect to y is y square over 2. So that 2 will be cancelled by 2. So integration of 2x square y with respect to y is x square y square. And this capital F of x, which is a function of x, is an integral constant, that is constant of integration, because the integration is with respect to y, and this function of x will play the role of constant. Now comparing these two expression for z, we can find that what is small f of y and what is capital F of x. Here comparing these two expressions 1 and 2 for z, we see that x square y square exist in both expressions. So small f of y should be equal to sin 4y, and capital Fx into should be equal to 2 e raised to power 4x, so that we can get the value of z. That is, z is equal to 2 e raised to power 4x plus x square y square plus sin 4y. یہ ہم نے ابھی ایگزیکٹ ڈفرینشیل تھا اور ان سے ہم نے z معلوم کیا، انٹیگریٹ کیا. اس سے پہلے ہم کہ لائن انٹیگرل کی بات کریں، آپ کی یاد دہانے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ نے انٹیگریشن کیل 1 میں اور انٹرمیڈیٹ میں کی ہے کہ کوئی فنکشن ہے y از اکول ٹو ایف ایکس اور اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں فرام ایکس از اکول ٹو اے سے ایکس از اکول ٹو بی تک، تو یہ جیومیٹریکلی کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از ایریا انڈر دیٹ کرو. اور پھر اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ کرو ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوں، تب ہمارے پاس انٹیگریشن ڈیفینٹ فائنائٹ انٹیگریشن جو ہے وہ ایریا اس ریجن کا ایریا دیتی ہے جو کہ ان دو کرو سے بنتا ہے. لیٹ اس سی دیٹ فار ریویژن. آپ کے سامنے یہ ڈایاگرام ہے اور اس میں ہم اس فنکشن کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایکس. وائی از اے فنکشن آف ایکس. اس کا گراف جو ہے یہ کرو ہے اے سے لے کر بی تک، اور فرام ایکس از اکول ٹو ایکس 1 ٹو ایکس از اکول ٹو ایکس 2. سو یہ انٹیگریشن جو ہے اس ایریا کا
جو کہ اس انکلوز فگر میں باؤنڈیڈ ہے اس کا ایریا دیتی ہے. نیکسٹ فگر ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو کرو ہیں اور ایک کی ایکویشن جو ہے وہ y از اکول ٹو اسمال ایف ایکس ہے اور دوسرے کی ایکویشن جو ہے y از اکول ٹو کیپیٹل ایف ایکس ہے. ان دونوں کا یہ جو ایریا ہے ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو انٹیگریشن ایف ایکس کی کریں اسمال ایف ایکس کی تو ہمیں ایریا ملتا ہے آرک اے بی اور یہ آرڈینیٹ ایکس از اکول ٹو ایکس ون اینڈ ایکس از اکول ٹو ایکس ٹو اور یہ جو آرک ہے یہ وہ ہے جو کہ وائی از اکول ٹو اسمال ایف ایکس سے ڈرا کی گئی ہے یعنی کہ اوپر والی آرک. اور اگر ہم انٹیگریٹ کریں کیپیٹل ایف ایکس کو تو ہمیں یہ ایریا ملتا ہے جو کہ باؤنڈیڈ ہے یا آرک اے سے بی تک جو کہ گراف ہے کیپیٹل ایف آف ایکس کا اور ایکس از اکول ٹو ایکس ون آرڈینیٹ ہے اور ایکس از اکول ٹو ایکس ٹو آرڈینیٹ ہے اور ایکس ایکسس کا پورشن ہے فرام ایکس ون سے ایکس ٹو. سو ان کو اگر ہم پہلے ایریا میں سے دوسرا ایریا اگر سبٹریکٹ کریں تو ہمیں یہ ایریا معلوم ہو جائے گا جو کہ ان دو کرو کے درمیان واقع ہیں. یہ بات آپ کیل 1 میں کر چکے ہیں. ہاؤور ہم اس کو ذرا اور مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں اور لکھ کے دیکھتے ہیں. یہ جو نیکسٹ فگر ہے اس میں کچھ ڈائریکشن کا آئیڈیا ہے اور ڈائریکشن ہم ہمیشہ وہ پازیٹیو لیں گے کہ جہاں سے سٹارٹ کریں تو ایریا آپ کا جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہونا چاہیے. تو اس میں ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ دیٹ از اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن. اور پہلی انٹیگریشن میں جو ہم نے کیا تھا اس میں دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ مختلف تھی. پہلے کی جو نیچے والا گراف تھا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ دیٹ واز اینٹی کلاک وائز اور اوپر والا گراف جو تھا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کلاک وائز تھی. لیکن اگر یہ ڈائریکشن سیم ہو جائے یعنی کہ اینٹی کلاک وائز ہی رہے تو یہ ایک لوپ بن جاتا ہے اور اس کا ایریا ہم اس طریقے سے معلوم کریں گے. فار ایگزامپل دا ایریا A2 under the graph of the function y is equal to capital Fx is integral of capital Fx with respect to x from x1 to x2, and the area A1 under the graph of the function y is equal to small fx is the integral of small fx with respect to x from x1 to x2. Now the required area, the common area, is a1 minus a2 and that is equal to the difference of these integral, as you know, that is integration of fx dx from x1 to x2 minus integration of capital Fx with respect to x from x1 to x2. This can be written as minus bracket integration of capital Fx from x1 to x2 minus integration of small fx from x1 to x2. Here we have tactfully changed the sign and that is equal to minus bracket integration of capital Fx from x1 to x2 plus integration of small fx from x2 to x1. یہاں نوٹ کیجئے کہ ہم نے یہ اسمال ایف ایکس والی انٹیگرلس کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کر دی ہے اینڈ دیٹ از ناؤ فرام x2 to x1. So the result is the required area A is equal to negative of these sum of these areas
these integrals. I mean negative of bracket integral of capital Fx with respect to x from x1 to x2 plus integral of small fx with respect to x integration from x2 to x1. دیکھیے ہم نے بڑا ٹیکٹفلی ایسے ایریا کا فارمولا معلوم کیا ہے جو کہ ایک لوپ کا ہو، یعنی کسی ڈائریکشن میں ہم یہاں پر اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن لے رہے ہیں، اور اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن لینے میں جو نیچے والا گراف ہے وہ پہلے لیا جائے گا اور جو اوپر والا گراف ہے وہ بعد میں لیا جائے گا. سو کیپیٹل ایف ایکس کی انٹیگریشن پہلے ہوگی اور اسمال ایف ایکس کی انٹیگریشن بعد میں ہوگی، کیونکہ یہ ڈائریکشن کی بات ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس کیپیٹل ایف ایکس ہے اور یہ جو ہے یہ اسمال ایف ایکس ہے. ان دونوں انٹیگریشن کی سم کریں گے اور اس کا نیگیٹو لیں گے. پہلی جو انٹیگریشن ہے وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے، لہذا وہاں پر ہم x1 سے x2 پر جائیں گے، اور دوسری جو انٹیگریشن ہے وہ بھی کلاک وائز ہے، اسی ڈائریکشن میں ہے، تو لہذا یہاں ہم x2 سے x1 پر جائیں گے. اس قسم کے انٹیگرل کے لیے خاص علامت ہے. ایسا انٹیگرل جو کہ ایریا دے رہا ہو کسی لوپ کا، تو اس کے لیے ہم انٹیگریشن کی سائن میں درمیان میں ایک سرکل لگا دیتے ہیں. تو آئیے یہ نوٹیشن کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں. دا فائنل ریزلٹ ابو کین بی ریٹن ان دا فارم ایریا اے از اکول ٹو مائنس انٹیگرل آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ایکس، اور اس انٹیگرل سائن میں ہم درمیان میں یہ ایک سرکل بنا دیں گے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ یہ ایریا کسی لوپ کے اوپر لیا گیا ہے یا اس لوپ کا ایریا لیا گیا ہے. آئیے ہم اس کی کوئی ایگزامپل کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس دو فنکشن ہوں گے، وہ انٹرسیکٹ کریں گے اور اس سے ہمارے پاس ایک ایریا انکلوزڈ ہوگا. ان کا جو کامن ایریا جو انکلوز کریں گے اس کا ایریا ہم اپنے کیلون کے میتھڈ سے نہیں بلکہ ہم اس میتھڈ سے کریں گے کہ اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں اس کو لوپ کے طور پہ دیکھیں گے، اور یہ جو فارمولا جو ابھی ہم نے ڈرائیو کیا ہے اس کو استعمال کریں گے. لیٹ اس ڈو دیٹ. ایگزامپل: ڈیٹرمن دا ایریا انکلوزڈ بائی دا گراف y is equal to x cube and y is equal to 4x for x is equal and greater than 0. Definitely, first we need to know the points of intersection, and these can be obtained by solving them simultaneously, and it is easy that their x values are x is equal to 0 and x is equal to 2. We integrate in an anti-clockwise manner. Here the curve C1 is y is equal to x cube and the limits are x is equal to 0 to x is equal to 2, and the curve C2 is y is equal to 4x and the limits are x is equal to 2 to x is equal to 0. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ C1 کرو جس کی ایکویشن y is equal to x cube ہے وہ نیچے ہے، اور C2 کرو جس کی ایکویشن y is equal to 4x ہے وہ اوپر ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم اینٹی کلاک وائز جانا چاہیں تو جو پہلی انٹیگریشن ہوگی دیٹ ول بی along دا کرو C1، کیونکہ اب یہاں پر ہمارا جو ریکوائرڈ ایریا ہے ہمارے لیفٹ پر ہوگا، اور دوسری جو انٹیگریشن ہوگی دیٹ از along دا کرو C2 which is a line y is equal to 4x. And according to our formula, in fact, required area is equal to integral over the loop of y with respect to x and negative of that, so that integration of x cube with respect to x from x is equal to 0 to x is equal to 2.
and then integration of 4x with respect to x along the curve C2 in anticlockwise direction, that is from x is equal to 2 to x is equal to 0. We will add this result and take the negative of that. And that is, after integrating and substituting for the proper limits, the ultimate result is equal to 4. اب ہم اسی قسم کا ایک اور لوپ اور کلوزڈ ایریا جو ہوگا مختلف گراف سے اس کی ایگزامپل کریں گے. لیٹ اس ڈو اندر ایگزامپل آن دا سیم ٹاپک. ایگزامپل: فائنڈ دا ایریا آف دا ٹرائنگل ود ورٹیسز 0, 0, 5, 3 and 2, 6. These are the coordinates of the points of the vertices of a triangle. So first of all, we trace it. You can see on the diagram that is the required triangle whose vertices are 0, 0 origin, the point 5, 3 and the point 2, 6. We want to find the area of this triangle by this method. There are many methods to find the area of the triangle, but we emphasize that we want to apply this method, what we have just learned, on this problem. So first of all, these roots and the graphs, their equation. The first curve, in fact these are not curve, these are line, that is the line OA, then the line AB, and then the line BO. So equation of OA you can easily find from the elementary analytical geometry. The equation of the line through OA is equal to y is equal to 3 or 5x, and the equation of the line through AB is equal to y is equal to 8 minus x, and the equation of the line through B and O, that is y is equal to 3x. You can see in the diagram the direction. OA is the curve C1, AB is the curve C2, and BO is the curve C3, and we are moving in anti-clockwise direction. So here, according to our result, we will integrate our function, that is y, with respect to x over this loop, and we will take the negative of that. So writing down the component integral with appropriate limits, we will get our first component will be integration of 3 over 5x with respect to x from x is equal to 0 to 5, and the second component is the integral of 8 minus x with respect to x from x is equal to 5 to 2, and the third component is integral of 3x with respect to x from x is equal to 2 to 0. And after finding all these integral and summing them, we will take the negative of that. And if you do so, it is very easy to do. It is very easy integration. Ultimate result, the area A is equal to 12 square units. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جس کا کہ میں نے لیکچر کے شروع میں ذکر کیا، لائن انٹیگرل. اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک پرانا آئیڈیا دے رہے ہیں. فزکس آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھی ہوگی، اس کے علاوہ سیمسٹر 1 میں بھی آپ نے فزکس پڑھی ہوگی. بہرحال یہ بہت ابتدائی بات ہے فزکس کی کہ اگر ہمارے پاس فورس کسی پارٹیکل پر اپلائی کر رہی ہو اور وہ پارٹیکل کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو what is a work done by the force on that particle, moving that particle from the position say A to B.
اگر یہ اس کا جو پاتھ ہے اے بی لائن ہے، اسٹریٹ لائن ہے، اور یہ فورس جو ہے یہ اسی لائن کے along ایکٹ کر رہی ہے، then this work done is the force just multiplied by the distance covered, I mean the length of the segment AB. لیکن اگر یہ پاتھ لائن نہیں ہے اور کوئی کرو ہے، then what to do? So first of all, کوئی فورس کسی پارٹیکل پہ جو کہ کرو کے along موو کر رہا ہے وہ کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ وہ ٹینجنشیل اپلائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ فورس دیٹ از ٹینجنٹ ٹو دیٹ کرو ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور اس کے بعد جو ہی آپ کا یہ ڈسٹینس چینج ہوتا ہے، پارٹیکل موو کرتا ہے، تو وہ کوئی اسٹریٹ لائن میں موو نہیں کرتا، یعنی سیکنٹ اس کرو کا نہیں بنتا، بلکہ اس کی آرک کے along موو کرتا ہے. یہاں ہم آرکول ڈسٹینس کو ناپتے ہیں. کہہ لیجئے کہ یہ چھوٹا سا ڈسٹینس جو اس نے موو کیا فرام دا پوائنٹ اے ٹو اٹس نیئرنگ پوائنٹ سے بی، دیٹ از اے ڈی ایس. اس کو ہم ڈیلٹا ایکس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بلکہ ڈیلٹا ایس ہی کہیے. سو اپروکسیمیشن کے طور پر، کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، ہم اس آرکول لینتھ کو تقریباً مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو سیکنٹ ہے اسی کی لینتھ کے برابر ہے. تو اگر یہ مان لیں تو یہ ورک ڈن جو آ جائے گا یہ ٹینجنشیل فورس ایف ملٹی پلائڈ بائی ڈیلٹا ایس. اب اگر ان کو اس پوری آرک کو، اگر ہماری آرک اے سے لے کر اور کسی پوائنٹ بی تک ہے اور وہاں تک ہم نے جانا ہے، اس کو بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہمارے پاس بہت ساری یہ آرک لینتھ آ جائیں گی، دیٹ از سے ڈیلٹا ایس ون، ڈیلٹا ایس ٹو، ڈیلٹا ایس تھری، اور ان کے ساتھ ہم ان کی پروڈکٹ لے لیں ٹینجنشل فورس کے ساتھ اور ان کو سم کریں، تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ جو ورک ڈن جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی. اب اگر ہم اس میشن کی لمٹ لیں تو ہمارے پاس ورک ڈن آ جائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا. یہ بات ہم ذرا لکھ کے کرتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. لمٹ آف سگما آف product of ft and delta s when this delta s is tending towards 0, and this is equal to integration of ft into ds from a to b, where a is the starting point of the curve and b is the ending point of the curve, and we have gone along the curve from A to B. So this integral gives us the work done by this tangential force Ft moving a particle along the arc from A to B. So we are in fact talking about the integral of Ft ds along the curve C. ہمارے زیادہ تر انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو آرک لینتھ ایس نہیں ہوتے، بلکہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس اور ود رسپیکٹ ٹو وائی ہوتے ہیں، اور جو فورس جو ہے وہ بھی فنکشن آف ایکس وائی ہوتا ہے. تو اس شکل میں بھی ہمیں یہ انٹیگرل کرنے آنے چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیسے پروسیڈ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اس ڈایاگرام میں فورس، ٹینجنشل فورس ایف ٹی از ایکٹنگ آن اے پوائنٹ کے
certain special point which is on this curve, which is from A to B, and we take the components, rectangular components of this ft, one along in the direction of x-axis, the other in the direction of y-axis. Say the component of this force Ft is P along the x direction and Q along the y direction. So the work done by these components of the force is P into delta x and Q into delta y, and the result is as a vector, that is P delta x plus Q delta y. And here we can approximate the distance covered, that is ds. So our that ds, and for the tangential force Ft, when it moves the particle a little distance ds along the curve, is Ft ds. So therefore Ft ds can be written as equal to P delta x plus Q delta y. So the work done will be integration of Ft ds along the curve AB, which is now equal to integration of P dx plus Q dy along the curve AB, where P and Q are function of x and y. In general, then, the line integral can be expressed as I is equal to integration of Ft ds along the curve C, which is equal to, in other equivalent form, integration of P dx plus Q dy along the curve C, where C is the prescribed curve and F or P and Q are functions of x and y. یہ ہم نے لائن انٹیگرل کو ورک کی ایگزامپل سے سمجھایا ہے. یہ تو ایک خاص ایگزامپل ہے. ہمارا یہ جو فورس ہے یہ کچھ بھی فنکشن آف ایکس وائی ہو سکتا ہے. تو ان جنرل ہمارے پاس کسی فنکشن آف ایکس وائی کی انٹیگریشن along اے سرٹن کرو ہم کریں گے اور اس کو لائن انٹیگرل کے طور پر کریں گے. یہ ہمارے اس ٹاپک کی جنرلائزیشن ہوگی. بذات خود یہ لائن انٹیگریشن ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. عزیز طلبہ، ہم نے لائن انٹیگریشن کو جسٹ انٹروڈیوس کرایا، اور اگلے لیکچر میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا اس پر مزید بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.